السلام علیکم۔ الائڈ اسکول المعراج کیمپس کی جانب سے 5 کلاس کے بچوں، آج آپ کو میں صبا عاصم اردو گرامر کا کام کرواؤں گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بچوں کہ اپریل کے تیسرے ہفتے کا کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلا سارا کام کاپیز پر بھی کر لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اسی طرح اب ہم آج جو کام کریں گے، پہلے آپ کو جو میں نے کام کرایا وہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے حمد اور میجر طفیل محمد شہید کا کام ہم نے کیا ہے، اور آج ہم آپ کی جو قواعد و انشاء کی کتاب ہے اس کا کام کریں گے، جو کہ آپ کو ہے آج کا ٹاپک کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ سب سے پہلے تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اور یہ آپ کو MCQs کی شکل میں بھی ہم آپ کا کویسچن بنا دیتے ہیں کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ یہ کلمہ کی 3 اقسام کے نام ہیں۔ اب ان کو ایک الگ الگ آپ نے ڈیفینیشنز کو لکھنا بھی ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگر بچوں آپ کے پاس قواعد و انشاء کی بک نہیں ہے، کتاب موجود نہیں ہے، تو آپ کو یہ اقسام نوٹس کی شکل میں بھی اویلیبل ہے کام آپ کا۔ آپ نے وہاں سے دیکھ کر اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ جو تعریفیں ہیں وہ آپ نے نیٹ کاپیز پر کرنی ہیں، اور جو باقی سرگرمیاں میں ابھی آپ کو کرواؤں گی وہ آپ نے اگر بک اویلیبل ہے تو بک پر ہی کرنی ہے، ادروائز آپ نے صرف یاد کر لینا ہے، اور جب بک آئے گی تب ہم اس کو سالو کر لیں گے۔ پہلی قسم جو ہے کلمہ کی وہ ہے اسم۔ اسم کیا چیز ہے؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، جسے کہ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں ناؤن۔ مثلا لڑکا، لڑکی، شہر، وطن، کتاب وغیرہ۔ آپ بچوں ایگزامپلس خود بھی کوئی اور لکھ سکتے ہیں۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل یعنی ورب۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا، کرنا اور سہنا پایا جائے، اور اس سے کوئی زمانہ بھی ظاہر ہو، یعنی اس میں کوئی زمانہ یعنی پریزنٹ، پاسٹ یا فیوچر ہو۔ مثلا آتا ہے، پڑھتا تھا، سوئے گا۔ دیکھیں اس میں تینوں زمانے آ گئے، پریزنٹ کی بھی بات ہو گئی، پاسٹ کی بھی ہو گئی اور فیوچر کی بھی ہو گئی۔ اور تیسری جو کلمے کی قسم ہے وہ ہے آپ کی حرف۔ حرف کیا چیز ہے؟ یہ وہ کلمہ جس کے اپنے تو کوئی معنی نہیں ہوتے، کوئی میننگز نہیں رکھتا یہ، لیکن وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، وہ حرف کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے کہ سے، نے، کو، میں، تک، پر وغیرہ، یہ سارے حروف کہلاتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی جملہ مکمل بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اسپیسیفک کوئی میننگ نہیں ہوتے۔ یہ تینوں ڈیفینیشنز بچوں آپ لوگوں نے کلمہ کی جو اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف، یہ آپ نے تینوں اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنی ہے، جو کہ آپ کو نوٹس کی شکل میں موجود ہے۔ اگر کتاب ہے تو کتاب سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی سرگرمی نمبر 1 کو دیکھنا ہے، اور یہ کام بیٹا جو سرگرمیوں کا ہے بچوں یہ آپ نے بک پر ہی کرنا ہے۔ سرگرمیوں کا کام کیا ہے کہ وہ سرگرمی نمبر 1، اس میں آپ دیکھیں ایک تصویر دی گئی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھنے اسم آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اسم آپ کوئی بھی اس میں سے لے سکتے ہیں، جیسے لڑکا ہے، لڑکی ہے، غبارے ہیں، درخت ہے، گھاس ہے، پھل ہے، چٹائی ہے، فٹ بال ہے، کچھ بھی آپ اس میں سے 5 لے کر اسم آپ نے ان کو ادھر لکھنا ہے۔ پہلے اسم لکھنے ہیں، پھر اس کے آگے سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ یہ آپ کریٹیو ہے، کچھ بھی آپ اپنے پاس سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سرگرمی نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 میں کیا چیز ہے؟ سرگرمی نمبر 2 میں ہے کہ ان جملوں میں جو فعل ہے یعنی کہ ورب نظر آ رہا ہے آپ کو، اس پر آپ نے سرکل بنا دینا ہے۔ پہلی سرگرمی میں پہلا جو ہے اب وہ ہے لڑکے شام میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کون سی چیز فعل ہے۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کھیلتے ہیں جو ہے یہ فعل ہے، اس کو آپ نے سرکل کر لینا ہے۔ علی کل اسکول جائے گا، اس میں جائے گا جو ہے وہ فعل ہے، اس کو بھی آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ حامد نے علامہ اقبال کی تصویر بنائی، اس میں بھی آپ نے جو فعل ہے اس کو بنائی، اس کو آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ پھر نمبر 4 پر ہے سلمیٰ نے بازار سے قلم خریدا، اس میں خریدا ہے، اور نمبر 4 پر ہنا کپڑے دھو رہی ہے، تو دھونا جو ہے وہ اس میں فعل ہے۔ اب اس سرگرمی کا آگے بھی ورک ہے بچوں، جو آپ نے فعل سرکل کیے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے
اور ان کو مزید کوئی نئے جملے میں بنائیں گے. یعنی آپ نے اوپر جو جملے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ، جیسے کھیلتے ہیں، خریدا جائے گا، دھونا، بنائی، ان کو آپ نے الگ سے خود جملے بنانے ہیں. سرگرمی نمبر 3 میں آ جائیں کہ خالی جگہ کو ہم نے حرف لگا کر فل کرنا ہے. حرف جیسے میں نے کہ آپ کو ڈیفینیشن ابھی بتائی کیا چیزیں تھیں، نے، کے، پر، تک وغیرہ، تو وہ سارے آپ نے اس میں لگا کر جو پیراگراف ہے، جیسے کہ 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ ہماری قومی تاریخ کا روشن ترین باب ہے. اس جنگ میں قوم کے جن عظیم سپوتوں نے بہادری کے جوہر دکھائے ان میں ایک روشن نام ایم عالم کا بھی ہے، جو جنگ ستمبر کے دوران پاک فضائیہ میں اسکواڈرن لیڈر کے فرائض انجام دے رہے تھے. انہوں نے بہادری سے ایسے لازوال کارنامے انجام دیے، یہاں بہادری کے ایسے لازوال کارنامے انجام دیے جن سے وطن عزیز فتح سے سرفراز ہو گیا اور قوم کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا. یہ سرگرمی نمبر 3 بھی آپ نے بک پر سالو کرنی ہے. پہلی سرگرمی میں آپ نے اسم کو دیکھنا ہے، دوسری میں آپ نے فعل ہے، اور تیسری سرگرمی میں حرف کا استعمال کرنا ہے. یہ بچوں آپ نے اس کی تعریفیں نوٹس سے بھی دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے، اور جو بک ورک کا کام ہے وہ آپ نے سرگرمیاں بک پر ہی سالو کرنی ہے. ٹھیک ہو کیا بچوں؟ یہ کلمہ کی 3 اقسام آپ نے یاد بھی کرنی ہیں اور لکھنی بھی ہیں. اس تیسرے ہفتے میں جو ایک اور کام آپ کو بچوں دیا گیا ہے، آپ نوٹس میں بھی سامنے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام ہے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ. یعنی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے. یہ بیٹا آپ نے یہیں سے دیکھ کر لکھنی اور زبانی یاد بھی کرنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، الائڈ اسکول المعراج کیمپس شادمان لاہور، جناب عالیہ. یہ سارا پیٹرن آپ کو ایز اٹ از ہی کاپی پر اتارنا ہے بیٹا. مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہو گیا ہے. سب گھر والے بھی ان کے ساتھ کراچی منتقل ہو رہے ہیں. مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں تاکہ میں کراچی کے کسی اسکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں. آپ کی عین نوازش ہوگی. آگے آپ جیسے پیٹرن سے آپ کو بتایا گیا ہے نوٹس میں بالکل ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے. بچوں یہ آج آپ کا تیسرے ہفتے کا کام ہے. اس کلمہ کی اقسام اور آپ نے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، یہ آپ نے 2 کام ہیں آپ کے تیسرے ہفتے میں. امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام ساتھ ساتھ بالکل پراپر نیٹ کر رہے ہوں گے اور اس کو یاد بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے کام کے ساتھ پھر بات کروں گی. اللہ حافظ.